السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام کا پہلا خلیفہ کیسے منتخب کیا گیا۔ اسلام کا سنہرا دور جہاں سچائی، انصاف اور اللہ کا حکم ہی سب سے بڑا تھا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رخصت ہوئی تب ایک بڑا سوال کھڑا ہوا۔ اب مسلمانوں کا رہنما کون ہوگا؟ کیا امت بکھر جائے گی یا کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جو اسلام کو اور مضبوط کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے سنہری حکایات، جہاں سنہری اتہاس کی کہانیاں زندہ ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود تھے تو اچانک کچھ لوگ آئے اور اطلاع دی کہ مدینہ کے انصار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اپنا ایک نیا لیڈر منتخب کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور اس جگہ پہنچے جہاں یہ اجلاس جاری تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کئی انصار مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کی بیعت دینے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پہنچ کر سب کو سمجھایا کہ یہ اب وہ پرانی چھوٹی سی مدینہ کی ریاست نہیں رہی، بلکہ اب یہ پوری عرب کی حکومت ہے اور عرب قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، کیونکہ قریش عرب کے سب سے اہم شہر مکہ کے رہنے والے ہیں اور عرب ان کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں، کیونکہ مکہ میں ہی عربوں کی مقدس جگہ کعبہ ہے۔ اور جب ابرہہ کا 7,000 کا لشکر کعبہ پر حملہ کرنے آیا تھا تو قریشی نے انہیں شکست دی تھی اور پورے عرب میں اس واقعے کا چرچا ہوا تھا۔ اس وجہ سے پورا عرب قریش کو عزت کی نظر سے دیکھتا تھا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قریش کے قبیلے سے تھے، یعنی اب قریش میں سے ہی ایک لیڈر چننا ہوگا جو تمام عرب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ سب نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بات سے اتفاق کیا، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اتنی بڑی ریاست کو کون سنبھالے گا؟ مشورے کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ناموں پر اتفاق کیا، لیکن حضرت عمر نے فوراً کہا کہ آپ سے بڑھ کر اس منصب کے لیے کوئی اور قابل قبول نہیں۔ حضرت عمر کے کہنے کے بعد وہاں موجود تمام صحابہ نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان لیا اور یوں حضرت ابو بکر صدیق مسلمان کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنی تجارت کی دکان پر پہنچے تو صحابہ نے آپ سے کہا کہ اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب آپ یہ کام نہ کریں، ہم آپ کے لیے تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا تو پھر میری تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر ہونی چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ مزدوروں کی اجرت تو بہت کم ہوتی ہے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تو پھر مزدوروں کی اجرت کو بڑھایا جائے۔ یوں اسلام کے اصولوں پر مبنی خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ خلیفہ بنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے وہ فوج روانہ کی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اس کے ساتھ حضرت ابو بکر نے باقی تمام امور کو بھی اسی طرح جاری رکھا جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تھے، لیکن حضرت ابو بکر کے دور میں منافقین نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے کی مہم شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کے دور میں ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آیا، وہ تھا جھوٹ نبوت کے دعوے دار۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔